السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ وَصَفِيُّهُ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ يقول الله تبارك وتعالى ألم تر أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ويقول الله جل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جس کی دن اور راتیں تمہارے لیے نمونہ ہیں، اور اس نے تمہارے لیے ایسا دین چھوڑا ہے لیلھا کنہارھا جس کی دن اور راتیں برابر ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک کہ رسول کے جانے کے بعد اس راستے سے وہی آدمی بھٹک سکتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے جس نے بدعقیدگی اور گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا ہے۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ دن اور رات اپنے فضل و کرم کو تم پر پھینکتا رہتا ہے، اپنی نوازشیں تم پر کرتا رہتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جس کو اپنے بندوں پر پھیرتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ہم ان کو ایک یا دو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں، لیکن ان کی بدبختی ہے کہ پھر بھی یہ اپنی ہٹ دھرمی، بغض، عناد اور نفرت میں، کفر اور شرک و بدعت میں منہ موڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ دین کیوں نہ ہو کہ اس دین کی دن اور راتیں برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین پر عمل کرنے والوں کے لیے ابدل آباد کی جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور جو آدمی اس دین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستوں سے ہٹ جاتا ہے، تو یہی وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور دین میں نئی باتیں ہیں، اور ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم پر ذلت و مسکنت تھوپ دی جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ امت محمد ہندوستان میں بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اور دن بدن نئے نئے فتنے ان کے اوپر آتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون شخص ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدعت ایجاد کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہی تمہاری نجات اور سعادت کا ضامن ہے۔ اور دشمن یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے متزلزل کر دیں، تم کو اس وقت تک تمہارے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کافر ہی بن جاؤ،
वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, ये लोग बराबर इस बात की मुसलसल कोशिश करते रहेंगे कि तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें, यहाँ तक कि तुम अल्लाह ताला का दीन छोड़कर काफिर बन जाओ। वलन तरदा अन्कुमुल यहूद वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, और ये यहूद और नसारा भी तुमसे उस वक्त तक राजी न होंगे जब तक कि तुम अपना दीन छोड़कर इनके दीन को अख्तियार न कर लो। मुसलमानों पर जो परेशानियां गुजरती हैं वो ऐवे ही नहीं होती कि अल्लाह ताला बिना किसी मकसद के उनको परेशानियों और आलाम में मुब्तला करे। जब सलीबियों ने मुसलमानों के एक मुल्क, माजी करीब में 1995 की बात है, हर्ज़ेगोवानिया को उस पर क्रैकडाउन किया, तो वहाँ के लोगों को देखा कि इस्लाम के नाम पर उनके पास कोई चीज़ बाकी नहीं थी। लेकिन कुफ्र ये जानता है कि जब तक ये अपने आप को मुसलमान कहते रहेंगे, इनके अंदर ईमान की एक चिंगारी और एक वलवला बाकी रहेगा। चुनांचे ज़ाहिरी तौर पर, जिसको हम सांस्कृतिक तौर पर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का माशरा ईसाई बन जाने के बाद भी वहाँ के सलीबियों ने मुसलमानों को नहीं छोड़ा और जुल्म बर्बरियत की वो दास्तां लिखी कि कायनात उसकी गवाह है। उलमा कहते हैं कि ये दर हकीकत एक नाहिए से लोगों के लिए शर का बाइस था, लेकिन दूसरे नाहिए थे इसमें लोगों के लिए भलाई थी। यही वो लोग हैं कि जब इन पर परेशानियां और मुसीबतें आई, लाखों की तादाद में इनको और इनके बच्चों को कत्ल किया गया, ये अल्लाह ताला के दीन की तरफ लौट कर आए और उलमाए हिजाज उनके यहाँ गए, उनको दीन की तालीमात दी। और आप देखेंगे बोस्निया और हर्ज़ेगोवानिया के अंदर आज इस्लाम किसी शक्ल में जिंदा है कि मुसलमान अपने शायर को अदा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा की कोशिश करते हैं। इससे ये मालूम होता है कि जब माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उन पर छोटी छोटी परेशानियां असरअंदाज नहीं होती हैं। वो आयात को, परेशानियों को हल्के में लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि लोगों पर कोई बड़ी आफत नाजिल हो जाए। बाज़ उलमा को मैंने सुना वो कहते थे कि जिस दिन बाबरी को शहीद किया गया उस दिन भी मस्जिद सुबह में खाली ही थी। उस शहीद करने की वजह से मुसलमानों के नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ी थी। और यही वो तर्ज अमल है जो हमें इस दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ लेकर जा रहा है। होता यह है कि जब हम पर परेशानियां आती हैं तो हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन रुजू करने का तरीक़ा नबवी तरीक़ा नहीं होता। रुजू करने का वही तरीक़ा होता है जो हमने अपने बाप दादाओं के दीन से, अपने मशाइख और कुबरा के दीन से लिया है। लिहाजा आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों, मुख्तलिफ किस्म की मसाइब और परेशानियों के बावजूद लोग उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई इस अंदाज से करते हैं कि जो अंदाज कम से कम नबवी नहीं है। और यही वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला के रसूल ने यूं फरमाया कि ज़िल्लत और मस्कनत थोप दी जाती है उस कौम पर जो रसूल की सुन्नतों को छोड़ देती है और बिदअतें ईजाद करती है। 22 तारीख की शाम में, यानी जो चांद वाली 22 तारीख होती है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, रात के 8 बजे एक मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। उसमें कोई बहुत बड़े हजरत हैं, वो ये कहते हैं कि नमाज का वक्त करीब है, मैं चाहता हूं कि मेरे इस पैगाम को आप आम कर दें। बाज़ अहले हदीसों ने मुझे वो पैगाम भेजा। वो उसमें कह रहे थे कि मेरी बात ध्यान से सुने, आज रात इशा की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल 7 मरतबा पढ़ें, 1 मरतबा दुरूद शरीफ आगे लगाएं, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पीछे लगाएं, और यही काम फजर के बाद भी करें। इनसे पूछा जाए, हजरत अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमानों को परेशानी के वक्त क्या इसी काम का हुक्म दिया है? क्या अभी तक ये वक्त नहीं आया है कि लोग अपनी बिदत, अपनी हठधर्मी, अपनी ज़िद को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने लगे? चुनांचे ये मैसेज इतना फैला कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और न जाने कितने लोगों ने इस मैसेज पर अमल किया होगा। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते थे अपने शागिर्द से, ला तहमिलन्ना अन्नास अला ज़ुहूरिक, लोगों के वबाल को, लोगों के आमाल की गंदगी को अपनी पीठ के ऊपर मत उठा कि तू लोगों के सामने ऐसे मसाइल बयान करे जिनका ताल्लुक अल्लाह और उसके दीन से नहीं है।
تو لوگوں کو بدعتوں کی طرف رہنمائی کرے، لوگ ان بدعتوں پر عمل کریں، اور قیامت کے دن ان تمام کی بدعتوں کا عذاب انہیں بھی ملے گا اور تجھے بھی ملے گا۔ لیکن دقت یہ ہے کہ ہمارا دین اصل میں یتیم ہے، جس پر جو آدمی جس انداز سے چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے اس دین کو کسی نے کاری ضرب لگائی ہے۔ یہی معاملہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ آج ایک میسج پھر سے وائرل ہو رہا ہے، یہ کسی ہندوستان کے بہت بڑے مدرسے کے پرنسپل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تمہیں یہ کرنا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے مسجد میں، کثرت سے استغفار کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعمال اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں؟ اگر بتائے ہیں فَإِن كَانَ ذَلِكَ الدِّينُ يَوْمَئِذٍ، اگر یہ اس دن دین تھا جس دن صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فَالْيَوْمَ دِينٌ، تو یہ آج بھی دین ہوگا، اور جو چیز اس دن دین نہیں تھی تو وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے آج بھی اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف لانے کی بجائے وہ لوگوں کو بدعتیں اور خرافات اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں، ڈنڈی لیتے ہیں اور باہر مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر حلقے لگا کر زور زور سے بول رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کبروا مئتن فیکبرون مئتن، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کرو، اللہ اکبر کہو، واللہ اکبر کہتے ہیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے حللوا مئتن، لا الہ الا اللہ کہو، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے حللوا مئتن، تحلیل کرو۔ تیسرا کہتا ہے سبحوا مئتن، تسبیح کرو۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، دین تھا نا ظاہر۔ ابن مسعود کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے اصحاب سے اخرج الیکم ابو عبد الرحمن بعد، کہ ابو عبد الرحمن آ گئے ہیں۔ ادب سکھایا کہ جب علماء موجود نہ ہوں تو علماء کے آنے کا انتظار کیا جائے، ایسا نہیں کہ راستے پر چل رہے ہیں مولانا مسئلہ بتا دیجئے، باتھ روم سے نکل رہے ہیں مسئلہ بتا دیجئے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے، اسی طریقے سے مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک اس کو مسئلہ نہیں بتلاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں گھر کے باہر، انتظار کرتے ہیں۔ طلب علم کی فضیلت یہ ہے کہ علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اے ابو عبد الرحمن ایسی چیز دیکھی ہے میں نے مسجد میں، الحمدللہ خیر ہی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بدعتیں بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی حملہ کرنے سے روک دیتی ہیں، کہ وہ اس پر کوئی انگشت نمائی کریں صحابہ کرام سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ والحمدللہ ایم اللہ الا خیر، بہتر ہی ہے جو بھی کچھ دیکھا ہے۔ کہا بتاؤ نا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں حلقوں میں۔ ابن مسعود غصے میں آتے اور بولتے ہیں افلا امرتهم ان يعدوا سیئاتهم، کیوں نہ کہا ان سے کہ گناہ گنیں، وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم، اور تو یہ ضمانت بھی لیتا کہ گناہ گننے کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ذکر جماعی، جماعت کے اندر ذکر کرنا، اس انداز سے اللہ کو یاد کرنا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں معروف نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو جاہل ہیں اور خانقاہوں کے مالک ہیں، اور علماء جو مقلدین علماء ہیں ان کے سامنے جا کر ذان و تلمس طے کرتے ہیں، سینوں پر گھوسے کھا کھا کر اللہ کا نام لیتے ہیں کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، اتباع التابعین کا تھا؟ نہیں تھا۔ اور بہت آسان ہے دین کو سمجھ لینا، صرف جان لیں کہ جو شخص بھی تم سے کوئی بات بولتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیا صحابہ کرام نے یہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ہمارے لیے بھی خیر ہے، اور نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی ہلاکت اور ویل ہے۔ چنانچہ ابن مسعود ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں یہی جملہ جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بولا تھا کہ تم اپنے گناہ گنو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری اچھائیاں ضائع نہ ہوں گی، تمہاری ہلاکت کتنی قریب آ گئی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ موجود ہیں، نبی کے کپڑے اور برتن موجود ہیں، نہیں ٹوٹے نہ میلے ہوئے،
اور تم دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہو. اور اپنا سستا اہل حدیث اہل بدعت کی مجلسوں میں جانے کے لیے پوچھتا ہے کہ وہاں جانا ہے یا نہیں جانا. اس کو اہل سنت کے پروگرام میں بلایا جائے اس کے سر پہ جو نہیں رینگتی, اور اہل بدعت کے پروگرام میں جانے کے لیے پوچھتا ہے وہاں جانا ہے یا نہیں جانا. اور اتنے بڑے بڑے اہل حدیث ہیں جو قرآن کی آیات سے استدلال کر کے یہ بولتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں ان کی مدد نہ کرو, لہذا تم اہل بدعت کی مجلس میں جا سکتے ہو. یہ سستے, اصل میں یہ سستے اہل حدیث یہ کون ہیں؟ یہ اپنے خود امام ہیں. یہ اہل حدیث نہیں, اصل میں غیر مقلد ہیں. یہ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اپنی مرضی سے دین کو لیتا ہوں, جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے لے لیتا ہوں, باقی چھوڑ دیتا ہوں, سب کو سنتا ہوں, میں تمیز نہیں کرتا, میں سب کو سنتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. بہرکیف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ یہ تمہاری حالت ہو چکی ہے کہ تم دین کے نام پر ضلالت اور گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو. پتہ ہے کیا بولا انہوں نے؟ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر, اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ بھلائی کے علاوہ کچھ نہ تھا. ابن مسعود نے کہا وکم من مرید للخیر لم یصب, بہت سے خیر کے متلاشی ایسے ہیں کہ اس کو پاتے نہیں ہیں. اور حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول اللہ ہم سے بیان کیا تھا ان قوم یقرؤون القرآن, ایک قوم آئے گی قرآن حکیم پڑھے گی, لا یجاوز حناجرہم, گلے سے نیچے نہیں اترے گا. ایک معنی یہ ہے کہ صرف الفاظ پڑھیں گے, دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ تو لیں گے, لوگوں کو ترجمہ بھی سنائیں گے, لیکن معنی اور مفہوم اپنا لیں گے. ایسے ایسے استدلال کریں گے کہ صحابہ کرام اور ابن مسعود اور ابن عباس کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو ابن عباس کھیل جائیں کہ قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا, جو بات ہم نے نہ سمجھی وہ اس آدمی نے بنا عربی سمجھے قرآن کی یہ بات سمجھ لی ہے. ان قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم وائب اللہ, اور ہم سے یہ بیان کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم, مجھے لگتا ہے اکثر یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے. راوی حدیث عمرو بن حکم کہتے ہیں رأینا عامت اولئک الخلق, اکثر لوگوں کو ان میں سے دیکھا تھا یطعنون مع الخوارج, صحابہ کرام کو تیر اور تلواروں سے قتل کر رہے تھے نہروان کی جنگ میں. اور ہمیشہ سے خوارج اور صوفیہ اہل سنت پر ہمیشہ سے سب سے زیادہ شدید رہے ہیں. کفار اور مشرکین سے زیادہ اہل سنت کی دشمنی میں اگر کوئی گروہ سب سے زیادہ آگے رہتا ہے تو وہ خوارج اور صوفیہ کا گروہ ہے. اور امت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج امت کے اندر یا تو خارجی ہے یا پھر صوفی ہے, جو آپ کو بظاہر بہت دیندار لگے گا کہ یہ کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا ہے, اندر سے یہ خوارج کا بم ہے جو کہیں بھی پھٹ سکتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ مسلمان معاشرہ کافروں کا معاشرہ ہے جس میں کوئی خیر باقی نہیں ہے. اس دین کے اندر یہ سارے علماء کفر اور شرک کو بڑھاوا دیتے ہیں. میں ہوں جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس دین کو غالب کر دیا جائے. اسی لیے چوراہوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن اتنی دھیان سے مسجد میں نہیں سنتے جتنی دھیان سے مجہول لوگوں کی ویڈیو سنتے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے امور عامہ سے ہے. یہ جنگوں کی باتیں سنتے ہیں یوٹیوب پر, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب پر بیان کرنے والا آدمی ہے کون. وہ ظلم اور بربریت کو آگ لگانے کو گلوریفائی کر رہا ہے, اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ فلاں گروہ نے مسلمانوں کے کافروں کے فلاں گروہ کو جلا دیا, اور یہ سن سن کر مزے لے رہے ہیں, کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دیتا ہے. جنگ میں بھی کسی آدمی کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا جائے کہ زندہ جلا دیا آپ نے. لیکن چونکہ یہ عقل کے اندھے اپنے آپ کو ایسا شہ سوار سمجھتے ہیں جو دنیا کے ہر میدان کا ماہر ہے, یہ جیو پالیٹکس بھی جانتا ہے, یہ نارمل پالیٹکس بھی جانتا ہے, یہ اسٹیٹ پالیٹکس بھی جانتا ہے, اس کو جہاد کے مسائل بھی معلوم ہیں, اس کو عقیدے کے مسائل بھی معلوم ہیں, اسے سنت بھی جانتا ہے, بدعت بھی جانتا ہے, ہر ایک کا ماہر سمجھتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر آدمی اپنی رائے ہی کو رائے جانے گا اور دوسرے کی بات کی کوئی وقت اور اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعتیں جو ہوتی ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو لازم کر دیتی ہیں, ایک امت پر واجب کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس غصے اور غضب کو اپنے بندوں پر تھوپتا ہے تاکہ یہ لوگ اس بدعت کو چھوڑ دیں. بربہاری فرماتے ہیں علیک بآثار من سلف,
تجھ پر گزرے ہوئے بہترین لوگوں کا راستہ واجب، وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ، اور لوگ چاہیں کتنے ہی بڑے ہوں ان کی آراء، ان کی سمجھ اور ان کی بات سے بچتا رہ۔ وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ وَإِن زَخْرَفُهُ لَكَ الْقَوْلُ، اگرچہ تیرے لیے بات سوار کر پیش کی جائے، خوبصورت انداز میں پیش کی جائے، کیا انداز بیان ہے، ایسا انداز بیان تو ہم نے کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سنت کی تقریروں کو آ کر اسی لذت بھرے انداز سے جج کرتے ہیں اور بولتے ہیں ان سے تقریر کرنی نہیں آتی۔ جان لیں کہ سنت میں آرام سے رہنا بدعت میں محنت اور کاوش کرنے سے بہتر ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ دل اور یہ آنکھیں، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ علیک بآثار من سلف وإن زخرفه لك القول انما القول ينجلي حين ينجلي وانت على طريق مستقيم۔ بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ سیدھے راستے پر ہوں۔ اگر آپ کے اسپیکر کا منہج واضح نہیں ہے، جس کو آپ سنتے ہیں یہ کون آدمی ہے، اس نے کس سے علم حاصل کیا ہے، کتنی ہی سوار کے بات پیش کرے، اس کی بات اس وقت تک نہیں لی جاتی جب تک کہ علماء کی ایک جماعت اصحاب سنہ میں سے اس کی توثیق نہ کر دے کہ اس آدمی سے علم لیا جا سکتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے 80 اساتذہ سے اجازت طلب کی کہ کیا میں علم کی بات بیان کر سکتا ہوں، 80 اساتذہ سے۔ اور ہمارے ہاں ہر کوئی علم گلم آدمی انٹرنیٹ پر آتا ہے اور اپنے آپ کو تمام امور کا ایکسپرٹ سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد امت کو بڑے بڑے مسائل میں ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اور خود یہ بھول جاتا ہے کہ اس پر کتنی پریشانیاں اور مصائب آئے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کرے گا لیکن خود کے شہر اور محلے کی، خود کے گھر کی کوئی خبر نہیں ہے کہ مجھ پر کتنی آفات اور پریشانیاں آنے والی ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحق المبین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ ثم اما بعد فیقول اللہ تبارک وتعالی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں نے اپنے دین میں ایسے شریک بنا لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا یہ لوگ ان لوگوں کے لیے ایسا دین بنا کر پیش کر رہے ہیں جس دین کو دین بنانے کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو۔ فلولا کلمۃ سبقت من ربک، تیرے رب کی طرف سے اگر ایک بات ثابت نہ ہو چکی ہوتی تو ہم ان پر وہ عذاب نازل کرتے کہ رہتی دنیا تک ان کو نشان عبرت بنا دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے دن اپنے لیے کیا آگے بھیج دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ واستمسکوا بالعروۃ الوثقی، اور اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یہی وہ طریقہ ہے جس کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ کے رسول نے آخری وقت میں کہا اور فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میرا طریقہ لازم ہے، میرا منہج لازم، میرا عقیدہ لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور جان لو کہ اس کتاب و سنت کو تم صحابہ کرام ہی کے طریقے پر لینا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، کان دانتوں کی نوکیلی دانتوں سے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور میں تم کو دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے روکتا ہوں۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی شریعت کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے دین کی اتباع نہ کرو۔ هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية صاحب الوجه الأنور